السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے، کیوں اہم ہے اور کہاں ہے، اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ ویسے تو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں بہت سی نچاکیاں ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاملات سے متفق نہیں ہوتے، مگر تابوت سکینہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ان لوگوں کا اتفاق ہے۔ تابوت سکینہ جنت سے لایا گیا تابوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا، پھر نسل در نسل ہوتا ہوا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا۔ آپ کو مزید ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ جو تابوت تھا یہ انبیاء کی میراث رہی، اور اس لیے یہ تابوت کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی قرار حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ بھی رکھا گیا۔ جنت سے لایا گیا یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہ صندوق یعنی یہ تابوت یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور اس طرح یہ نسل در نسل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا خیمہ بنایا، اور اس میں چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں اس تابوت کو رکھا گیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی، اور اس میں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت یا جگہ تعمیر کروائی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ ہیکل جنات نے تعمیر کیا تھا، اور اس میں بڑے قیمتی پتھر، زمرد، جوہرات لگائے گئے تھے، اور اس ہیکل میں اتنی روشنی تھی کہ رات کو بھی اندھیرا نہ ہوتا تھا، اور جس کمرے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اس کو القدس کا نام دیا گیا۔ اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جسے لوہے کرانے تورات کے ٹکڑے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ہارون کا قبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اس کے علاوہ من و سلوہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبرات کے جو حلیے تھے، ان کی جو مورتیں تھیں یہ کہہ لیں بتائے ہوئے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے وہ جو نقش تھے وہ ڈرا کیے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل کی جنگ جب دوسری اقوام سے ہوتی تو وہ لوگ لشکر میں اس تابوت کو سب سے آگے رکھتے تھے، اور اس کو جنگ میں پھر فتح نصیب ہوتی تھی، یعنی ان کا ماننا تھا کہ اس تابوت کو اگر وہ پاس رکھتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو جنگ میں فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب بنی اسرائیل پر کوئی مشکل آئی تو وہ اس تابوت کو مثال بنا کر خدا سے دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی وہ جو دعائیں تھیں وہ قبول ہوتی تھی۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگ سرکشی میں ملوث ہو گئے تو ان پر عذاب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے لشکر نے ان پر حملہ کیا اور ان لوگوں کو تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو لے گئے اور اس کو ایک کوڑے دان میں پھینک دیا، یعنی کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اس تابوت کی بے حرمتی کی تھی، اور اس وجہ سے پھر قوم عمالقہ کی مختلف قسم کی جو بیماریاں تھیں وہ ان لوگوں کو لگ گئی تھیں، اور ان کے تقریباً 5 جو شہر تھے ویران ہوئے تھے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، وہ جو کفار تھے ان کو پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ انہوں نے اس تابوت کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لہٰذا ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور پھر انہوں نے اس تابوت کو بیل گاڑی پہ لاد کے دوبارہ بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جنہوں نے اس صندوق کو پھر بنی اسرائیل کے جو وہاں پہ جو نبی تھے حضرت شمعون علیہ السلام ان کو دیا تھا، اور اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی طاقت مل گئی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں ہے: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانیاں
یہ ہیں کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ اور ہارون کی درگاہ ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز نہ آئی، یعنی وہ اپنے معاملات میں جو وہ حرکتیں کرتے تھے، گناہوں میں ملوث تھے، اسی میں رہے۔ تو پھر ان پر بخت نصر قہر بن کے نازل ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پہ پھر لعنت ہو گئی نا، تو اس کی کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے پھر ان پر جو ہے یہ بخت نصر جو تھا، یہ بادشاہ، اس نے پھر ان پہ حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یروشلم پر اس نے حملہ کیا اور پورا یروشلم جو تھا اس نے تباہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی، سارا نظام جو تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔ پھر اس تباہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تابوت سکینہ کو لے گئے وہاں سے، ٹھیک ہے، اور آج تک کہیں پہ بھی پتہ نہیں چلا کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، یعنی آج تک ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کہاں پہ ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہودیوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا۔